جی صدف، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. اور میں دوسرا گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایریا پہلے بی آر ٹی لائن کے پاس تھا، اس کے بعد ایک K4 کا وہاں پہ کام چل رہا ہے. تو ایکچولی اس ایریا میں ڈیپ اپنا ایکسکیویشن ہوئی ہے، کھدائی یہ اپنا کی وجہ سے. تو کہیں کہیں پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ٹیکنیکلی، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. دانیال صاحب، یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھا نہیں، کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو گیا، یہ تو پہلے بتا دیں، وضاحت کر دیں کہ یہ بیٹھا نہیں، تو پھر اس کو کیا کہیں گے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے گزارش کر دی کہ اس ایریا میں ڈیپ اپنا ایکسکیویشن ہوئی ہے. تو جہاں بھی ڈیپ یہ اپنا ہوتی ہے ایکسکیویشن، تو مٹی یہ اپنا نارملی ویسے ہی اپنا لیول سے نیچے آ جاتی ہے. تو اگر یہ ڈیپ ایکسکیویشن کے پروسیس کے اندر کوئی کسی شہری کی جان چلی جاتی ہے، کوئی فیملی کے ساتھ خدا نہ خاصا حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ دیکھیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، K4 کے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ریڈ لائن کے بھی انجینئرز ہیں، ہمارے پاس بھی انجینئرز ہیں. تو کہیں پہ بھی فی الحال انہوں نے کہا کہ کہیں پہ بھی اس معاملے میں کوئی بھی خطرے کی بات نہیں ہے. انہوں نے فی الحال اس ایریا کو بند کر دیا ہے. تو ہوپ فلی وہ جیسے وہ چیزیں اپنا وہاں سے بن جائیں گی. تو دانیال صاحب، آپ کو پتا ہے آدھا کراچی بائک پہ سفر کرتا ہے، اور یہاں سے اگر کوئی گزرے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. مطلب اس وجہ سے ہم پوچھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کو یہ اپنا جو فی الحال ٹریک جہاں پہ یہ ایکسکیویشن کی وجہ سے وہ جو نیچے پڑ گئے، دراریں کہہ سکتی پڑ گئی، تو اس کو بند کر لیا گیا. فی الحال اس کو روک دیا گیا تاکہ کوئی اسے کراسنگ نہ کرے. اچھا، جب تک یہ خیر ہم نے یہ فوٹیج جو ہم پلے کریں، اس میں تو ٹریفک چل رہی ہے اور رواں دواں چل رہی ہے، دن دہاڑے کے ٹائم وہ سائڈ سے بند ہے، سائڈ سے بند ہے وہ بالکل. اور شہری باقاعدہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو بائکس ہیں ان کی وہ ڈی ریل ہوئی ہیں، گاڑیاں ڈی ریل ہوئی ہیں. دیکھیں، ایشو تو اپنی جگہ ریز ہوا ہے، تو ان کو جتنا ہوپ فلی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. No, but this is not about just one flyover and just one road. یہ تو کراچی میں جو بھی سڑک بنتی ہے وہ اسی طرح سے لو مینٹیننس ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر چیپ مٹیریل یوز کیا جاتا ہے. کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے اس کی؟ یہ جو فلائی اوور بن رہا ہے، کوئی کاغذی کارروائی کہیں پہ کچھ ڈاکیومنٹ کیا جا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے، کون انجینئرز ہیں، کس کمپنی کے پاس ٹھیکہ ہے، PC1 PC2؟ دیکھیں، میں نے یہ معاملے پہلے گزارش کر دیا ہے کہ یہ فی الحال K4 کا سکے کام چل رہا ہے، اور یہ جو سارا کوریڈور ہے یہ اپنا تھا اس کے ریڈ لائن کے پاس تھا. دوسرا میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ان شکایت کو دور کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ مقرر کیا ہے جو اپنا سارے ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کرے گا. اچھا، یہ ذرا سا ہمیں بتا دیں کہ یونیورسٹی روڈ پر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام پہلے اور حفاظت بعد میں، یہ کون سی پالیسی ہے؟ مطلب کیوں نہیں پہلے سے جی آپ کو آئیڈیا ہوتا کہ یہاں پر اگر ہم ایکسکیویشن کریں گے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے، تو پہلے ہی اس علاقے کو، اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا جائے؟ صدف، یہ چیزیں کسی کو پتا نہیں ہوتی کیونکہ نیچرلی کام چل رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہوتا. دس از دا پارٹ آف انجینئرنگ، دس از دا پارٹ آف دا کنسٹرکشن. صدف نو، یہ کہیں سے پتا نہیں ہوتا کہ مٹی کہیں سے گرنی ہے یا کہیں سے اس میں درار آنی ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ تو مطلب تھوڑی سی انبلیویبل بات ہے سر کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مٹی کہاں سے گرنی ہے. مطلب پھر انجینئرز کس جاب کے لیے؟ پھر تو مطلب مستریوں سے تو نہیں بنوا رہے نا ہم فلائی اوور. کریکس کہاں سے آنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ٹیکنیکل چیز ہے. دس از ناٹ جسٹ اے کریک. جو بھی اس میں ایرر ہے ٹیکنیکلی، جی ہاں، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اس ایریا میں اپنا ڈیپ ایکسکیویشن ہوتی ہے. اچھا چلیں، یہ آپ پھر یہ بتا دیں کہ جو کراچی کا ریڈ لائن BRT منصوبہ ہے، یا پھر اگر ہم K4 پروجیکٹ کی بات کر لیں، ایسے جو منصوبے ہیں یہ مناسب پلاننگ سے شروع کیے گئے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کو جواب جو ان کے اپنا ریلیونٹ افسران نے وہ آپ کو دے سکتے ہیں. ہاں، میں بیسیکلی بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں، لیکن آپ اداروں کی کوآرڈینیشن بھی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ تمام میرا کام نہیں ہے. ریلیونٹ لوگ موجود ہیں وہاں پہ آنسر دینے کے لیے، وہ آپ کو بہتر آنسر دیں گے. آپ ترجمان KMC بھی تو ہے نا سر، آپ اسپوکس پرسن ہیں. KMC کے حوالے سے میں حاضر ہوں. تو میں آپ سے KMC کی انٹر ڈپارٹمنٹل کوئی کوآرڈینیشن نہیں باقی اداروں کے ساتھ؟ نہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے نہیں، یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. جس طرح K4 پروجیکٹ وہ اپنا واٹر بورڈ کے پاس ہے اور اپنا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، تو ان کا جواب وہ زیادہ بہتر دیں گے نا. میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اچھا، تو یہ ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کے پاس؟ جو ایک سڑک بنتی ہے اس کی کیا لائف ہوگی، شیلف لائف کیا ہوگی، ڈیپریسیشن کے حوالے سے اس کے اوپر مٹیریل کیا یوز ہوا ہے، کون سے ٹھیکیدار ہیں جو اسے بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی غفلت ہوتی ہے تو پھر ذمہ داری کس کی عائد ہوگی؟ اس حوالے سے بھی تو ورک ہوتا ہوگا. مطلب بالکل ہوتا ہے. ٹھیکیدار کون بناتا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے. کانٹریکٹ جہاں بھی آتا ہے پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، کس کو اوارڈ ہوتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے. BOQs میں کیا ہوتی ہے، کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری جو جن چیزوں کا آپ ذکر کریے یہ ساری پبلک ڈاکیومنٹڈ چیز ہے، یہ ساری اویلیبل ہوتی ہے سب کے پاس.
اچھا تو یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غفلت نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار پھر کوئی بھی نہیں ہو نہیں جاتا. یہ بیسیکلی ڈیپ ایکسکیویشن ہے. میں آپ سے وہ گزارش کر رہا ہوں, ہو نہیں جاتا اس ایریا میں, اس سراؤنڈنگ میں, کیونکہ 2 ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہاں پہ, اپنا K4 کا کام چل رہا ہے, وہاں پہ ڈیپ اپنا ایکسکیویشن ہوئی ہے. میں آپ سے یہی گزارش کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا فی الحال. میری جو بات ہوئی ہے, میرے اپنے انجینئر سے بات ہوئی, میری کنسلٹنٹ سے بات ہوئی K4 والوں کے, فی الحال انہوں نے کہا کہ فی الحال اس کو کوئی بھی اسٹرکچرل نقصان نہیں ہے. تو کسی ٹیم نے معائنہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بات بتائی ہے یا زبانی بات بتائی ہے؟ بالکل ڈائریکٹر, جی بالکل K4 ڈائریکٹر انفراسٹرکچر سے میری بات ہوئی ہے کل. اور یہ جو کریکس پڑے یہ کب تک فل کیے جائیں گے اور یہ کب تک اس صورت حال کو ٹیم ان پروسیس کر رہی ہے, ہوپ فلی ایز سون ایز پاسبل اس کو کور اپ کر لیا جائے گا, دیکھ لیا جائے گا. رائٹ, چلیں ویل کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے آپ نا بالکل اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس جو آؤٹ آف ورڈز ہو جاتے ہیں. آپ بات اسی حوالے سے کر لیں گے. ہمارے ساتھ اربن پلاننگ ایکسپرٹ موجود ہیں, ہم ان کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد توحید صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. یہ تو ابھی ترجمان صاحب نے بتایا کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, مٹی جو ہے وہ کھسک گئی ہوگی, ڈیپ ایکسکیویشن ہوئی تو یہ کریکس پڑنا تو نیچرل چیز ہے. مطلب بہت لائٹلی انہوں نے کہا کہ آپ نے سن لی نا خود ہی, تو ایکسپلینیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ جو KMC کے ترجمان نے جو بات کی اس میں ایک بنیادی بات انہوں نے بھی رکھی اور ہم بھی بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ شہر کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک فریگمنٹڈ اربن گورننس کا ہمیں سامنا ہے. جیسے انہوں نے خود کہا کہ جی وہ ادارے جانتے ہوں گے, ان اداروں کو پتا ہوگا. ہماری ایون انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ ہماری ان سے کوارڈینیشن اس پیس کی نہیں ہے. انہوں نے کہا بس انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شہروں میں عام طور پر مزاج اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ یوزولی تو ایک سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے اور اس کے انڈر سارے آپ کے جو اربن اور میونسپل جو اتنے ادارے ہوتے ہیں وہ سب کسی ایک کو جوابدہ ہوتے ہیں. اس شہر کا, کراچی شہر کا جو بنیادی مسئلہ جو بارہا ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 19 to 25 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اچھا, ایک روڈ پر آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ KMC کی جورسڈکشن ہے. اس روڈ کے ساتھ میں اگر ایک پروجیکٹ کام کر رہا ہے تو KMC کہتی ہے کہ جی یہ ہم نے فی الوقت ہینڈ اوور کیا ہوا ہے کسی ایجنسی کو جو کہ اس پہ کام کر رہی ہے. ان کیس آف یونیورسٹی روڈ وہ جو ہے ADB ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو انہوں نے, جیسے ابھی بھی انہوں نے کہا. اچھا, اس کے ساتھ میں اگر کوئی واٹر سیوریج کا کام ہو رہا ہے تو وہ رسپانسبلٹی پھر چلی جاتی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو. کہیں پہ بجلی کا کام ہو رہا ہے تو الیکٹرک پہ, اگر جو ہے بجلی کا کام ہو رہا ہے تو وہ الیکٹرک ہو گئی, SSDC ہے تو ایک فیڈرل ڈومین ہو گیا. پھر فردر آپ اگر چلے جائیں جو اس کی سائڈ کنیکٹنگ روڈ ہے وہاں پہ کہتے ہیں جی یہ تو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا ڈومین ہے. یہ تو صحیح ہے نا. اب یہ اس طرح کی یہ ایکسکیوزز, یہ شہر اس طرح کام نہیں کرتے. یوزولی شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیٹ سپوز لوکل گورنمنٹ اگر اتنی امپاور ہے اور میئر کراچی جو ہے وہ اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ایون کینٹونمنٹ بھی اگر اس کے شہر کی حدود میں آ رہے ہیں تو وہ وہاں پر بھی جا کر پوچھ سکے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا یہاں پہ پیٹرن کیا یا جو بھی واقعہ ہو اس کی وہ ذمہ داری. لیکن وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا, لیکن ہمارے یہاں وہ کور وہ سسٹم ہی نہیں ہے. اختیار تو ہے میئر صاحب کے پاس, وہ اس کو آن نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ اگر ٹاؤن کے اوپر بلیم کریں یا وہ بلیم گیم کا سلسلہ تو وہ تو بہت آسان ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جب ایسے فار انسٹنس کسی پل کے ارد گرد کھدائی ہو رہی ہے یا پل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں دیواریں بھی ہوتی ہیں جو سیفٹی والز ہوتی ہیں, اس کے ساتھ پہ کہیں پہ کھدائی ہو رہی ہے یا پل کے اراؤنڈ کہیں پہ کھدائی ہو رہی ہے, تو پل کو سیف رکھنے کے لیے کسی قسم میں کوئی سیفٹی وال یا کوئی اسٹرکچر کوئی لوہے کا وہ کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ پل دھسے نہ یا پل کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیں, پہلی چیز یہ جو اسپیسیفکلی K4 آگمنٹیشن کا یہ والا سلسلہ ہے اور اس میں جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ 25 فیٹ ڈایا کی جو لائن ہے یہ ڈالی جا رہی ہے. اچھا, اتنی کیلن ریڈیس کی لائن جو ہے وہ پہلے کبھی اس شہر میں انسٹال نہیں کی گئی. پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے لازمی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سوائل ٹیسٹ سے لے کر ساری اسسمنٹ ایک ڈفرینٹ پیس پہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ شہر کا تمام انفراسٹرکچر جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اچھا, دوسری اہم اور بنیادی بات, یہ مسئلہ کیوں ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پورے شہر کی تمام انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی بھی GIS بیس جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس میں جغرافیکل انفارمیشن سسٹم سے لے کر سیٹلائٹ امیجری استعمال ہوتی ہے, اس کے حوالے سے ایگزیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نقشے موجود نہیں ہیں شہر کے. ہمیں یہ نہیں پتا بعض جگہوں پر, ایون اداروں کو یہ نہیں پتا کہ ایک
یونیورسٹی روڈ کی فرض کریں ہم بات کریں تو اس میں اگر مختلف طرح کا انفراسٹرکچر چل رہا ہے, ایک جگہ واٹر کی لائن ہے, پھر اس کے ساتھ میں کہیں سیوریج کی لائن ہے, پھر SSJC ہے, پھر فائبر آپٹک کیبل ہے, پھر کی الیکٹرک کی لائنز ہیں, تو وہ اندازوں سے کام ہو رہا ہوتا ہے جو گراؤنڈ پہ انجینئر موجود نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں اکثر پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں, جو چھوٹے پروجیکٹ کہلاتے ہیں, جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹاؤن میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ ایک روڈ ڈال رہی ہے, یا ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے فنڈ سے جو ہے وہ سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے. وہاں پر میں نے کبھی, کیونکہ ہم کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان چھوٹے علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں, وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جی وہ جو ہے وہ ایک ایکسکیویٹر ہے اور کچھ جو ہے وہ لیبر ہے, وہی اپنے طور پر جو ہے وہ نہ اس کا گریڈینٹ سیٹ کرتے ہیں, نہ ان لائن کو جو ہے وہ ان پائپس کو آپس میں صحیح کنیکٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ گراؤنڈ پہ چھوٹے پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں انجینئر نہیں ہوتے. وائی, کیوں, سسٹم میں کیا ایسی خرابی سسٹم میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت یہ نظام ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایز اے ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پروجیکٹ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ دی جاتے ہیں. ایون آئی وزٹڈ اوور دیئر سم ویئر ان مانچسٹر اینڈ US, نیو یارک وغیرہ سب جگہ پہ یہ پیٹرن ہے. لیکن گورنمنٹ کا اسٹینڈ پھر ایز اے ریگولیٹری باڈی اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ کانٹریکٹر کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی وائلیشن کر سکے. ہمارے یہاں کیا ہے, بس یہاں تک پیش ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے بس ایک دفعہ. نہیں تو یہاں بھی کیا کوئی جو ہمارا آپ نے کہا فریگمنٹڈ گورنمنٹ سسٹم ہے, اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی نہیں بن رہی یہاں پر؟ دیکھیں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب معاملہ یہی ہے کہ جب ایک روڈ پر اگر ایک کانٹریکٹر نے کام کرنا ہے تو پہلی بات تو اگر وہ ڈپارٹمنٹ سے پوچھتا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹر بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ اس پہ ڈرائنگز دیں کہ کہاں پہ کون سی لائنز ہیں, تو ہمارے پاس ڈرائنگ دی نہیں ہے. اب وہ اندازے کی بنیاد پر کوئی آ کر گراؤنڈ سے اس کو بتائے گا کہ یار یہ جگہ تھی شاید یہ لائن, یہاں پر آپ کام کر لو, پروبیبلی اگر آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے تو یہ الائنمنٹ ملے گی سینٹر یا رائٹ لیفٹ. اب وہ اس کی لک ہے, بیڈ لک ہے کہ وہاں پر کوئی اور انفراسٹرکچر کمپرومائز ہو جائے. اس شہر میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انفراسٹرکچر نیا انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کیا جاتا ہے آن دا نیم آف ڈیولپمنٹ, تو ایک دوسرا انفراسٹرکچر جو ہے کمپرومائز ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں, جب گرین لینڈ BRT کا پروجیکٹ جو ہے شروع کیا گیا, ایسا تو نہیں ہے نا, اچھا اس میں بہت سی ویزیبل چیزیں جو یعنی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. جیسے کہ یہ جو میٹرک بورڈ آفس سے پہلے جو ہے ایک کراچی سرکول ریلوے کا ایک ٹریک گزرتا تھا جو کہ اس وقت برج اوپر سے گزرتا تھا اور نیچے سے جو ہے KCR کا ٹریک گزرتا تھا. اب جب وہ برج بھی ختم کیا گیا اور KCR کا ٹریک ڈسمینٹل کر دیا, یعنی کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ کل کو KCR ریوائیو ہوگی تو وہ کہاں سے گزرے گی, ایلیویٹڈ لے کے جائیں گے, کیا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی گرین لینڈ BRT کے کیس میں بہت ساری جگہوں پر چلیے جو ٹریز کمپرومائز ہوئے ان کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, ان کو تو دوبارہ ریپلانٹ بھی نہیں کیا گیا, وہ ہو گیا ایک معاملہ, وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی ٹرم میں ناگن چورنگی پہ اسپیسیفکلی جو نیچے جو سیویج تھا, جو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ کنیکٹیوٹی تھی, وہ کمپرومائز ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں ناگن چورنگی وہ خاص پوائنٹ رہا ہے جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے یہ والا کیس نہیں تھا کیونکہ پانی جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف گزرتے ہوئے اپنا راستہ, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کو بھی نظر آ رہی ہیں, مگر یہ ہمارے جو تمام تر منصوبے اس میں شامل ہیں. ایک چیز مجھے بتایا, ابھی جو برج دکھا رہے ہیں ہم نیپا کا, یہ کہتے ہیں دانیال صاحب کی کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کیا وہ جو ایکٹیویٹی کی جا رہی تھی کیا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, کیا وہ لائن ڈل چکی ہے. اگر ڈل چکی ہے تو مزید کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ مزید ایکسیویشن نہیں ہونی ابھی یہاں تک, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہمیں پتا ہے کہ ابھی وہ لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, مزید ایکسیویشن ہوگی, تو دیکھنا یہ ہے نا کہ ابھی اگر مزید ایکسیویشن ہوتی یا ایون چلیں کہیں بھی پورے شہر میں اگر ہم 50 فیٹ تک جو ہے اور اتنے ڈایا کی اگر ہم جو ایک ڈگنگ پروسیس کرتے ہیں پائپ لائن کے لیے, تو ارد گرد میں کون سا انفراسٹرکچر ہے, ایون اگر اس سے کلوز پروکسیمیٹی میں کچھ بلڈنگز ہیں اور وہ بلڈنگز ایسی ہیں کہ اس میں مٹیریل جو ہے وہ یا کنسٹرکشن مٹیریل اتنا بہتر نہیں ہے, تو کیا چانسز ہیں ان کے کولیپس ہونے کے, کیا چیزیں ہیں. دیکھیں یہ تمام پروجیکٹ جب ہوتے ہیں نا تو ان کا ایک کیچمنٹ ایریا ڈیفائن کیا جاتا ہے اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ یعنی کہ فزیکلی افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے اس میں نہیں دیکھا گیا ہوگا, لیکن بات وہی آ گئی
کہ ان تمام پروجیکٹ میں ایکچولی جو اسٹاف ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس میں سے کتنا ایٹ گراؤنڈ موجود ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ایکٹیویٹی. یہ بہت اہم ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی اس وقت وہ یہاں پر یہ ہے کہ اسٹاف گراؤنڈ اسٹاف ایلوکیٹڈ ہے بھی کہ نہیں یا پھر اندازوں سے کام چلے. تھینک یو ویری مچ. دا پوائنٹ کہ گورنمنٹ جی ایز ریگولیٹری باڈی ان چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ہی یہ توجہ ہمیں دے کہ جی یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا، یہ فلاں کے ڈومین میں آتا ہے، تو پھر آپ کو ایسے ہی فلائی اوورز ملیں گے اور ایسے ہی نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور آپ یہی سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں ہم یہاں پر سیف ہیں کہ نہیں ہیں. تو بس ان پروجیکٹس کا اللہ ہی حافظ ہے.